السلام علیکم ناظرین، آج میں موجود ہوں RHC دومیل میں۔ یہاں پر OGDCL کے تعاون سے اور الشفا آئی ٹرسٹ کے زیر اہتمام ایک 3 روزہ فری آئی کیمپ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس کی افتتاحی تقریب اب سے کچھ لمحوں کے بعد یہاں پر منعقد ہوگی، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ سابق تحصیل ناظم جنٹ سردار منظر امیر خان تشریف لا چکے ہیں، ان کا استقبال کیا جا رہا ہے OGDCL اور الشفا آئی ٹرسٹ کے حکام کی جانب سے۔ سابق نائب تحصیل ناظم جنٹ عاطف شاہ بھی نمایاں ہیں۔ تقریب سے پہلے منظر امیر خان صاحب اس کیمپ کا افتتاح کر رہے ہیں۔ افتتاح کے بعد دعا مانگی جا رہی ہے۔ فری آئی کیمپ کا افتتاح کرنے کے بعد سردار منظر امیر خان، سید عاطف شاہ اور دیگر معزز مہمان کیمپ کے مختلف حصوں کا معائنہ کر رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ ڈاکٹر فیصل نور معزز مہمان گرامی اور معززین علاقہ کو بریف کر رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ وہ شعبہ ہے جہاں پر کرونا ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے۔ معزز مہمان گرامی کو ڈاکٹر فیصل صاحب اس حوالے سے بریف کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز کی وضاحت کرتا چلا کہ الشفا آئی ٹرسٹ اور OGDCL انتظامیہ کے ساتھ دومیل ویلفیئر سوسائٹی کی ٹیم نے بہت اچھا تعاون کیا ہے۔ ناظرین، جو افتتاحی تقریب ہوئی ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. اللہ کی سوڑا حضور دیا، شالا کی سوڑا حضور دیا، سب نے عطا حضور دیا، شالا کی سوڑا حضور دیا، سب نے عطا حضور دیا. اپنے نصیب جگہ بڑھ لئی، اپنے نصیب جگہ بڑھ لئی، محفلاں سجاواں حضور دیا، محفلاں سجاواں حضور دیا، سب نے عطا حضور دیا. شفا آئی ٹرسٹ کے تمام ممبران
اور ان کے انچارج کا بھی انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا. یہ ہمارا الشفا آئی ٹرسٹ اور OGDCL کا جو ہماری پارٹنرشپ میں سنس 2017 سے ہماری ایک کوآرڈینیشن کیمپ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور خدا کے فضل و کرم سے ہم نے پچھلے سال جو ہے 27 کیمپس لگائے ہیں ڈفرینٹ پورے پاکستان کے اندر OGDCL کے تعاون سے, اور اس میں تقریباً مور دین 35,000 مریضوں کو دیکھا گیا ہے اور سرجریز بھی بے حساب کی ہے. اور اس کے ساتھ جو ہمارے اسکول اسکریننگ کا پروجیکٹ ہے, بچوں کی آنکھوں کا معائنہ بھی ہوا ہے. تو اس دفعہ بھی اپنے جو پلان میں ہے 2022 والا, اس کے اندر بھی تقریباً 33 کیمپس کا ہم نے پلان میں رکھا ہوا ہے اور آج اس کا یہ آخری ہمارا کیمپ ہے ڈومیل میں. اور انشاءاللہ امید ہے, صبح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر مور دین 400 پیشنٹس آ چکے ہیں اور تقریباً 30 آپریشن ہو چکے ہیں, اور انشاءاللہ یہ 2 دن اور چلتا رہے گا سلسلہ, اور یہ لوگوں کی بھلائی کے لیے اور یہاں کی اس کا جس سے کہ ان کا ویلفیئر ہو, یہاں کے لوگوں کو مریضوں کو اس کا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. میل کے اندر OGDCL کا اس کیمپ کا لگنا ہمارے لیے یہ بہت بڑا ایک اعزاز ہے. ہم اس کو اون بھی کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. عاطف صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک تو دومیل ویلفیئر سوسائٹی اور آپ کے ایریا کے اندر مختلف سوسائٹیز کام کر رہی ہیں. جتنی بھی سوسائٹیز کا کام کرنا اور جتنے بھی ہمارے سوشل ویلفیئر سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, یہ بھی ویلفیئر سے ریلیٹڈ بہت سارے کام سر انجام دیتے ہیں, اور جو ہمارے سیاسی قیادت ہے, جو عوامی نمائندے ہیں, ان کا بھی کام بنیادی طور پہ عوام کی فلاح کے لیے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام جو ہے وہ کرنے ہیں. یہاں پہ میں اپنے جو ہمارے سیاسی نمائندے ہیں, جو میں بلکہ ان کو سیاسی نمائندوں کی کم کر کے اگر میں یہ کہوں کہ جو یہ ہماری فلاح و بہبود کی جو نمائندے ہیں اور ہماری عوام کی جو نمائندگی کرتے ہیں, ان کے سامنے چند ایک گزارشات رکھنی ہیں. گزارش یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں, آج کی تاریخ میں ہم آپ سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ آپ ہمارے سڑکیں یا گلیاں آپ ہمیں پختہ کر دیں, یا وہ جو ہماری پرانی روایات ہیں اس کے مطابق ہم آپ کے سامنے مطالبات نہیں رکھتے. عاطف صاحب آج یہاں پہ ملک صاحب کی کمی محسوس کر رہے ہیں. یقیناً آپ ہمارا یہ پیغام پوری دومیل کی طرف سے اور یہ ان کی طرف سے آپ یہ پیغام پہنچائیں گے کہ بنیادی طور پہ یہاں پہ یہ رورل ہیلتھ سینٹر ہے اور اس کا جو فیڈنگ ایریا ہے یہ بہت زیادہ ایریا ہے فیڈنگ. اس زیادہ فیڈنگ ایریا ہونے کی وجہ سے آپ اس وقت سرد جو سب سے زیادہ مسائل چل رہا ہے ملک کے اندر, وہ چل رہا ہے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے, انرجی کرائسس چل رہے ہیں. لیکن آپ کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان انرجی کرائسس کا متحمل نہیں ہو سکتی, اور ان کے لیے آپ نے پریورٹی بیسس پہ آپ نے کام جو ہے اسے انجام دینا ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ چونکہ آپ کے گائنی کا بھی ہے, ایکسرے ڈپارٹمنٹ بھی ہیں اور مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں, تو بے تحاشا لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جو آپریشن ہوتے ہیں یا جو گائنیز کی کیسز آتے ہیں یا جو ایمرجنسیز آتی ہیں, تو اس وقت یہ بڑی ایک عجیب سی صورتحال ہو جاتی ہے جب لائٹ یہاں پہ نہیں ہوتی. آپ کی گورنمنٹ ہمارے نالج میں ہے کہ ابھی سولر سسٹم پہ مختلف ڈپارٹمنٹس جو ہے وہ کنورٹ کرنے کی کر رہی ہے. تو یہ میری گزارش ہے کہ جب تک یہ سولر کا آپ کا وہ پلان چاک آؤٹ نہیں ہوگا, اس سے پہلے جو ہے وہ اس کا کوئی اس طرح کا ارینجمنٹ کر دے. دوسرا جو ویلفیئر کا کام ہوتا ہے, جتنی بھی ویلفیئر سوسائٹیز ہیں, اور میں دومیل ویلفیئر سوسائٹی کا ذکر کروں گا کہ اس علاقے کے اندر میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ جو سوسائٹیز ہیں وہ آپ کا بازو ہیں, اور یہ جو سوسائٹیز ہیں ان کا کسی قسم کا کوئی پولیٹیکل چینل نہیں ہوتا ہے, ان کی کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں ہوتی. دومیل کے اندر آپ کے اس رورل ہیلتھ سینٹر میں اس وقت کوئی ایمبولینس موجود نہیں ہے. ہم نے آپ کی اس کام کو معذرت کے ساتھ تھوڑے سے گھر میں آئے ہوئے بلائے ہوئے مہمانوں کو گلے شکوے نہیں کیے جاتے, لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں ان کے سامنے جو ہیں, کچھ حقائق ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں. تو ایمبولینس کے نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ ہم نے مقامی لوگوں کی مدد سے ویلفیئر کی بنیاد پہ ہم نے دومیل ویلفیئر کے لیے ایمبولینس کا اہتمام کیا, اور جو پورے پنڈ سلطانی, تھٹا, بسال اور جتنے بھی یہاں پہ فیڈنگ ایریا ہے اس کو آپ کی یہ ایک ایمبولینس جو ہے یہ اس سارے علاقے کو سروسز دے رہی ہے. اس کے بعد جو سب سے بڑا کام ہیلتھ سے ریلیٹڈ کام ہے, راؤنڈ اباؤٹ 200 کے قریب ہم نے بلڈ ڈونرز کی ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے,
जो सिर्फ दुमेर के अंदर नहीं है, आपके पुरसुल्तानी के अंदर भी आपको ब्लड डोनर्स की टीम भी मिलेगी, आपके ठट्टा के अंदर भी आपको ब्लड डोनर्स की टीम मिलेगी। ये वो काम है जो प्रायोरिटी बेसिस पे आपने हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर इनको करने की अच्छा ज़रूरत थी, इनको सोसाइटीज़ जो है वो कर रही हैं। तो हम ये चाहेंगे कि आप यहाँ पे जो मेडिकल के हवाले से जो फैसिलिटीज़ आप प्रायोरिटी बेसिस पे यहाँ पे दे सकते हैं वो जो है वो इनकी करें। आप इस सिलसिले में जहाँ तक भी सोसाइटीज़ का आपको कामन दरकार होगा, हम वहाँ पे आप आवाज़ भी उठाएंगे। आपके पास हम एक रिक्वेस्ट भी लेके यहाँ पे, क्योंकि अब पब्लिक मीटिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपके सामने पेश नहीं कर सकते, ओपनली नहीं डिस्कस कर सकते। हम एक डेलीगेशन के तौर पे आपके पास आएंगे और जितने भी हमारे हेल्थ के मसाइल होंगे उनका जवाब से जिक्र करेंगे। डॉक्टर साहब और OGDCL टीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज जो इलाके की खिदमत की है, मैं देख रहा हूँ कि सुबह से रश पड़ा हुआ है और आपकी एक टीम जो स्पेशल बच्चों के लिए जा रही है, और ये बहुत बड़ा जो है वो आपने एक काम किया। मैं चूँकि आप ذاتی तौर पर मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ अलग है, और आज जो सुबह से हम देख रहे हैं तकरीबन राउंड बड़े इस वक्त कर चुके हैं, और जो बात सामने आ रही है वो ये आ रही है कि इस मोबाइल के इस्तेमाल की वजह से, इसके बेहतरीन इस्तेमाल की वजह से छोटे बच्चों की बहुत जो है वो नज़रें जो हैं वो वीक पड़ी हुई हैं। और अगर आज आपका ये OGDCL का कैंप ना लगता तो मेरे ख्याल से ये जो हमारे नौनिहाल बच्चे चाह रहे हैं, इनके वालिदैन के नॉलेज में भी ना होता दूर पार तक कि हमारे बच्चों की नज़र कमज़ोर है। और मैं हैरान रह गया कि इतने बड़े पैमाने पे बच्चों की जो है वो नज़रें कमज़ोर हुई पड़ी हैं। फिर आपका ये शुक्रिया कि आप उनको यहाँ पे इस मरकज़ के ऊपर आपने ऑपरेशन की जो फैसिलिटी दी है, वरना इससे बाद जो है हमारे जितने भी मरीज हजरात थे वो उनको यहाँ से शिफ्ट करके जाना पड़ता था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस पर जितनी आपकी पूरी टीम की, आपकी सोशल वेलफेयर टीम की, कि ये सिर्फ शुक्रिया के अल्फाज जो हैं वो नाकाफ़ी हैं। हमने देखा है जहाँ पे जो बच्चों की माएँ बैठी हुई थी, आप बिलीव करें कि उनके हाथ आपके लिए दुआओं के लिए उठे थे। और ज़िंदगी के अंदर हमारे वो कीमती लम्हात होते हैं कि जब आप किसी के मदद कर लेते हैं, किसी का काम कर लेते हैं। ये काम होता है जुनून की हद पे। और मैंने इकबाल साहब के साथ मैं पिछले एक हफ्ते से इनके साथ मैं राब्ते में हूँ, पूरी टीम के साथ हम राब्ते में हैं। इन्होंने हमारी सोसाइटी के साथ कुछ कोऑर्डिनेशन लिया है। इसमें मैंने देखा है कि ये सिर्फ कोई एक नाम कमाने के लिए नहीं है। मैंने एक एक बंदे के अंदर जो जज्बा देखा है डॉक्टर साहब, वो मैंने जज्बा देखा है कि हकीकत में आपकी टीम जो है वो उस जज्बे से सरशार है कि जो वेलफेयर के काम के लिए जिस टीम की जो है वो जरूरत होती है। इतने शदीद और गर्म मौसम में मैं कर्नल साहब को मैं सुबह से 7 दफ़ा देख चुका हूँ, पसीने में भीगे हुए हैं। हर टीम को मैं देख रहा हूँ कि वो पसीने में शराबूर है, और ये पसीना इंशाल्लाह जी आपका रहेगा और ज़ाया नहीं जाएगा। ये इसके पीछे डोमेन की, इस पूरी कम्युनिटी की, और जितने आप जो 27 कैंपसेस लगाए हैं, इन कैंपसेस की में उठने वाली जो दुआएं हैं वो इंशाल्लाह जो है वो आपके काम आएंगी। मीडिया की टीम का भी मैं यहाँ से शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज भी आप इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो आप कवरेज दे रहे हैं। मैं तमाम उन नौजवानों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस पर खैर में हिस्सा लिया। शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर कैसर साहब का, कर्नल तारिक साहब का, मंजर साहब का, इकबाल साहब का, जुल्फ़कार साहब का, और सब लोगों का कि आप लोगों ने टाइम दिया, और इनकी टीम का इस्तीफा का कि उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा कैंप लगाया जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है। माशाल्लाह 500+ यहाँ पे OPD थी जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिला है, और उम्मीद है इंशाल्लाह कल परसों में इंक्रीज़ करेगी वो, जब ये लोग जाके बताएंगे कि हमारा ट्रीटमेंट कैसा हुआ। हमारे साथ उन जो टीम आई भी थी उनका बिहेवियर कैसा था, क्योंकि माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा था। और इनके लिए स्पेशल थैंक यू और क्लैपिंग बनती है। और OGDCL की टीम से मैं एक और गुजारिश करूंगा कि वो काइंडली कोशिश करें कि ये दोबारा भी लगे यहाँ, और साथ मेडिकल कैंप भी लगाएं। और उसके साथ जुल्फ़कार साहब ने एक मसले के बारे में आपके साथ जिक्र सामने रखी है बात कि यहाँ लाइट का बहुत बड़ा इशू है कि अब भी हर घंटे बाद कम अज़ कम घंटे के लिए या आधे घंटे के बाद 1.5 घंटे के लिए लाइट जा रही है।
ہمیں جس ٹائم تنگ کرتا ہے یا ہمارے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے وہ ایمرجنسی یا ڈلیوری کی صورت میں کرتا ہے، جس میں ہمارے پاس کم از کم 5 منٹ تو ہمیں درکار ہوتے ہیں جنریٹر چلانے کے لیے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر اس کے اندر بھی کوئی ایشو آ جائے ہمارے پاس ایمرجنسی لائٹ کے علاوہ کوئی الٹرنیٹیو موجود نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے جو یہاں کے علاقے کے لوگ ہیں کہ مہربانی فرما کے اس کام کو ذاتی نوعیت پہ لے کے آپ کے جو ادارہ ہے، جو بھی ملک صاحب ہیں، سہیل صاحب، ان سے ریکویسٹ کریں کہ کائنڈلی وہ یہ کام کریں۔ جس طرح ذوالفقار بھائی نے کہا ہے کچھ معاملات، میرے خیال میں جہاں تک بجلی کا تعلق ہے تو یہ تو پورے پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ سب سے پہلے میں OGDCL انتظامیہ اور شفا آئی ٹرسٹ انتظامیہ کا بےحد مشکور ہوں کہ اس گرمی کے موسم میں انہوں نے ہمیں ہماری دہلیز پہ یہ سہولت فراہم کی ہے۔ سب سے بڑھ کر پہلے جو ٹیم آتی تھی، جو کیمپ لگتا تھا، وہ رجسٹریشن کرتا تھا، لوگوں کا بنیادی چیک اپ کرتا تھا اور آپریشن کے لیے انہیں راولپنڈی طلب کرتا تھا۔ لیکن یہ ہماری خوش قسمتی ہے اور ان کی بھلائی ہے اور مہربانی ہے کہ جو انہوں نے ہمیں ہماری دہلیز پر آپریشن کی سہولت بھی میسر کی ہے، تو ہم اس سلسلے میں ان کے OGDCL انتظامیہ کے اور شفا آئی ٹرسٹ انتظامیہ کے انتہائی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جہاں تک یہاں کے مسائل کا تعلق ہے تو یہ تو آج خوش قسمتی ہے کہ ہم سردار صاحب کی مدعیت میں ادھر اکٹھے ہو گئے ہیں۔ سردار صاحب نے کچھ دن پہلے میرے خیال میں ملک سہیل خان صاحب سے بات کی ہے اور انہوں نے ایک وہ کیا ہے کہ CSR کے تھرو ہم جنڈ ہاسپٹل اور دومیل اور چھپ جو ہے ان 3 ہاسپٹلز کے لیے ہم ایک کیس بنا کر ND صاحب کو بھجوا رہے ہیں کہ سب سے پہلے آپ ہمیں جو ہمارے یہ 3 بنیادی ہاسپٹل ہیں ان کو آپ صرف اور صرف جو ہے نا وہ سولر پینل پہ ہمیں ان کی بجلی کا سسٹم جو ہے نا وہ چینج کرنا۔ دیکھیں جو گورنمنٹ کی حالت ہے، بعض دفعہ ڈیزل نہیں ہوتا، بعض دفعہ جنریٹر خراب ہوتا ہے، تو اس کا سب سے بہترین سلوشن جو ہے وہ سولر ہے۔ تو اس کے لیے CSR کے تھرو ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ، کیونکہ پنجاب گورنمنٹ کا جو فنڈ ہے اس میں ابھی تک کوئی ایسی پالیسی نہیں آئی، نہ انہوں نے اناؤنس کی ہے کہ آپ اپنے فنڈ سے سولر لگوا سکتے ہیں، لیکن CSR کے اس میں ہمارے پاس ایک پروویژن ہے اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ یہ ضرور اس کو جو ہے نا یہ 3 اسپتال جو ہیں اس کو ہم ضرور آلریڈی ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں۔ جہاں تک یہاں کے بنیادی مسائل کا تعلق ہے تو ہمارا علاقہ جو ہے وہ انتہائی پسماندہ علاقہ ہے، وہ سب دوستوں کے علم میں ہے۔ اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی، ہمارے حلقے کے جو CSR کے یا OGDCL کے جو فنڈ ہیں وہ فریز ہوئی ہوئی، وہ تقریباً 1.5 ارب کے قریب ہے، اور ان کے فریز ہونے کا صرف اور صرف ایک ہی تھا کہ جو پہلے گورنمنٹ تھی انہوں نے ہمارے MNA صاحب، حالانکہ جس حلقے کا کوئی MNA ہوتا ہے وہ اس کا چیئرمین ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے جو پچھلی گورنمنٹ تھی انہوں نے اس جو چیئرمین شپ کے اختیار تھے وہ ہم سے واپس لے کر انہوں نے اٹک میں ملک امین اسلم صاحب کو تفویض کر دیے تھے، جو کہ ایک غیر منتخب نمائندے تھے۔ تو اس وجہ سے ہمارا پھر ہم کورٹ میں چلے گئے اور کورٹ میں جانے کے بعد ابھی تک وہ کیس پینڈنگ ہے۔ اب جب یہ گورنمنٹ بنی ہے تو ہم نے وہ کیس واپس لیا ہے کورٹ سے، اور اب ہماری چیئرمین شپ ابھی تک بحال نہیں ہوئی، لیکن امید ہے کہ اگلے ہفتے تک انشاءاللہ بحال ہو جائے گی۔ اس کے بعد CSR کے انڈر ایک میٹنگ ہوگی اور جو ہمارا فنڈ ہے وہ تقریباً اس جو ہے نا NA56 اس کے اوپر انشاءاللہ لگے گا۔ تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی، جہاں تک ذوالفقار بھائی کا تعلق ہے اور ہماری ویلفیئر سوسائٹی کا تعلق ہے ادھر کی، تو انشاءاللہ تعالی ہم ضرور آپ سے یہ امید رکھتے ہیں، آپ نے اور ہم نے سب نے مل کر اس علاقے کی ترقی دینی ہے، اور یہاں کی جب ترقی ہوگی تو ہم سب کی ترقی ہوگی۔ آخر میں آپ تمام بھائیوں کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں، اور خاص کر کے اپنے بڑے بھائی سردار منظر امیر خان صاحب کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے خیالات کا موقع فراہم کیا۔ جناب MPA صاحب، جناب شفا انٹرنیشنل شفا آئی ٹرسٹ کے DM صاحب، OGDC کے DM صاحب، جناب میجر صاحب،
THQ डोमेन के हॉस्पिटल के जनाब इंतज़ामिया और लोकल कम्युनिटी, मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लेके आएँ और इस महफिल को रौनक बख्शी। अल्लाह के फजल करम से ये हमारा डिस्ट्रिक्ट गंज के अंदर ये हमारा दूसरा एहतमाम है आई कैम्प का। और जो हमने पहले जो कैंप किया THQ जंड के अंदर, वो आई थिंक मोर दैन 305 सर्जरी थी, जो कि हमने कैटरैक्ट सफ़ेद मोतिये की सर्जरी की, उसमें TGM भी थे और मुख्तलिफ छोटी मोटी सर्जरी। इसके अलावा OPD ग्लासेस उनको देना, उनकी रिफ्रैक्शन करना और बायोमेट्री करना और उनके ये फॉलोअप करना, ये सारी इन्होंने हमने OGDC और शिफाई ट्रस्ट के कोलैबोरेशन के करके इसको हमने मंजिल अंजाम तक पहुँचाया। आज ये इस ट्रस्ट का ये दूसरा एहतमाम है जो कि हमने डोमेन में किया है। मैं थोड़ी सी आपको वजाहत करना चाहता हूँ कि OGDC की हमारी तकरीबन 45 से 47 फील्डें हैं, जहाँ पे CSR की मद में एक बजट हमें एलोकेट किया जाता है हेड ऑफिस का, जिसकी मद में मुख्तलिफ़ चीज़ें की जाती हैं और वो सोशल वेलफेयर मद में की जाती हैं और वो हमारी OGDC शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रॉपर कर रही है मंथली बेसिस पे, जिसके अंदर मैं आपको अगर ब्रीफ़ करूँ तो जो हमारे स्कूलों की बच्चे हैं उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन, असातिज़ा के लिए ट्रांसपोर्टेशन, इसके अलावा उनकी पानी की फराहमी, जो हमारे साफ़ पानी का यहाँ पे बड़ा इशू होता है, उसको प्रोवाइड किया जाता है OGDC की तरफ से। इसके अलावा यहाँ पे हम कैंप लगाते हैं और लास्ट टाइम हमने एक मेमोग्राफी कैंप किया जो कि बड़ा अच्छा उसका रिज़ल्ट मिला। थोड़ा सा उधर हेजिटेशन थी, जिसकी वजह से इस दफ़ा मेरे ख्याल में उन्होंने आई कैंप को प्रेफर किया। हेजिटेशन इस वजह से थी कि वहाँ पे थोड़ा सा ये होता है कि फ़ीमेल को एक थोड़ी सी रिलेक्टेंट होती है कि मैं ये टेस्ट करवाना। दूसरा ये है कि अगर वहाँ पे फ़ीमेल आती है तो उसको ये प्रॉब्लम होती है कि शायद कुछ कैंसर या कोई चीज़ ना निकल आए, जिसकी वजह से वो फिर परेशान होते। लोग थोड़े से रिलेक्टेंट थे, जिसकी वजह से वो पेशेंट की इनकमिंग कह लें वो इतनी ज़्यादा नहीं थी जिस तरह एज़ कम्पेयर टू आई कैंप हमारे यहाँ पे लगता है। इसमें हमारी देखें सर्जरी इतनी है तो OPD तो हज़ारों में जाती है। अब इस सर्जरी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ़ करूँगा। ये वो सर्जरी है जिसके लिए अगर आप प्राइवेट में कोई भी बंदा इस सर्जरी को कराना चाहे तो ये कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये की सर्जरी है। और OGDC विद शिफाई ट्रस्ट के थ्रू ये हम इधर लोकल लोगों को ये फ्री प्रोवाइड कर रही है। और इसके अंदर जो लेंस इस्तेमाल हो रहा है वो तकरीबन 12 से 15 हज़ार रुपये की कास्ट है। तो ये 35 से 70 हज़ार 50 हज़ार की नियर अबाउट ये इसकी सर्जरी है। और ये OGDC और शिफा आई ट्रस्ट विद CSR की कोलैबोरेशन की वजह से ये एहतमाम करती है और हर साल इंशाल्लाह ताला और ये करती रहेगी। थोड़ी सी मैं डॉक्टर साहब की एक थोड़ी सी वो है, उसके लिए मैं एड्रेस करूँगा। जो डोमेन के डॉक्टर साहब हैं उन्होंने कहा था कि यहाँ पे मेडिकल कैंप, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूँ कि 40 साल की एज जब हो जाती है बंदे की तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि आपकी कॉमन डिजीज़ जो होती हैं बड़ी कॉमन होती हैं। मसलन हाइपरटेंशन है, मसलन डायबिटीज़ है, हार्ट की पेशेंट हैं। तो उसमें मैं OGDC के इंतज़ामिया को भी कहूँगा कि मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जाए, जिसके अंदर मेडिकल स्पेशलिस्ट हों, जिसके अंदर डायबिटोलॉजिस्ट हों, कार्डियोलॉजिस्ट हों और वो प्रॉपर अपनी इक्विपमेंट के साथ ECG, ECO के साथ और किसी बाहर की कंपनी के साथ जो कि मेडिसिन प्रोवाइड करें, वो यहाँ पे मेडिकल कैंप्स लगवाएं और वहाँ पे आके जो कॉमन डिजीज़ हैं जो हर घर के अंदर, हर फर्द के अंदर, फैमिली के अंदर हैं, वो उनके लिए प्रॉपर जो है ना कैंप लगाए जाएँ ताकि वो भी फैसिलिटेट हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आई को छोड़ दें, आई कैंप को छोड़ दें। आई कैंप हमारी OGDC की एक पहचान है, शिफा के साथ हमारी एक अटैचमेंट है। मैं आप ये कहूँगा कि आई कैंप के साथ साथ आपको ये मेडिकल कैंप भी करने चाहिए ताकि लोकल लोग, यहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद हो सकें। आखिर में सबको मैं शुक्रगुज़ार हूँ MPA साहब का और जितने भी लोकल इंतज़ामिया हैं। और दूसरी एक डॉक्टर साहब ने रिक्वेस्ट की थी यहाँ पे गायनी के हिसाब से और एमरजेंसी के हिसाब से और जो एनर्जी क्राइसिस है यहाँ पे, उसके लिए मैं भी इंशाल्लाह ताला OGDC की हाई मैनेजमेंट के साथ मैं जिक्र करूँगा। आप प्रॉपर एक वे ऑफ बनाएं और इसको प्रॉपर एक रिटर्न में उसको लेके आएँ, उसको हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। जो भी आपके मसले मसाइल होंगे इंशाल्लाह ताला ये आपको फॉरवर्ड किया जाएगा और उधर CSR के थ्रू इसके लिए
کام کیا جائے گا. آخر میں صاحب کا مشکور ہوں کہ آپ سب تشریف لے کے آئے, خصوصاً ہاسپٹل کی مینجمنٹ اور لوکل انتظامیہ اور یہاں کے جو ایم پی اے صاحب ہیں اور شفا ٹرسٹ کے ٹیم, کہ ان کی بغیر یہ چیزیں پاسبل نہیں تھی. ہم ضرور یہ چیزیں اپنے انپٹ ضرور دیتے ہیں, لیکن یہاں پہ ہر بندے کا جب تک انپٹ نہیں ہوگا آپ اتنا بڑا مینجمنٹ, آپ اتنی بڑی جو ہے آپ اہتمام نہیں کر سکتے. میں بہت مشکور ہوں. تھینک یو سو مچ. خصوصی طور پر شکریہ ادا نہ کیا جائے تو میں یہ زیادتی سمجھتا ہوں, جس میں او ڈی ڈی سی ایل کی سیکیورٹی میجر ایاز صاحب یہاں پہ موجود ہیں. انہوں نے جو سیکیورٹی پرووائڈ کی ہے اور جو تعاون اپنا پرووائڈ کیا ہے, میں تمام اہلیان علاقہ اور معززین علاقہ کی طرف سے ان کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کے بعد جو اہم رول ہے اس کیمپ کو کامیاب کرنے میں وہ ہماری میڈیا ٹیم کا ہے. ٹائم نیوز کے بیورو چیف اور جندال نیوز کے بیورو چیف یہاں پر موجود ہیں. میں پلانٹ مینیجر دکنی آئل فیلڈ کی طرف سے, جناب ڈپٹی چیف میڈیکل آفیسر فیصل نور کی طرف سے, اور جناب میجر ایاز صاحب کی طرف سے, اور تمام انتظامیہ کی طرف سے جن کی عطا کرائی سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام الشفا ٹرسٹ کی ٹیم, ڈی سی ایل کی ٹیم, نمائندگان پریس اور معززین علاقہ, السلام علیکم. میں حقیقت میں تہ دل سے او ڈی سی ایل کا اور الشفا ٹرسٹ کا اور سب لوگوں کا جو اس کیمپ کو کامیاب بنانے میں حصہ لے رہے ہیں, دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس پسماندہ علاقے میں آ کے ہمارے غریب بہنوں بھائیوں کا علاج کیا, اور صرف علاج نہیں کیا بلکہ نہایت پیار محبت اور خلوص کے ساتھ علاج کیا. یہ آپ لوگوں کی مہربانی ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا اس گرمی کے موسم میں وقت نکالا اور یہاں پہ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کا اجر دے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ بار بار یہاں پہ آئیں. ہم لوگ, ہماری ٹیم, شاہ صاحب, باقی جتنے میرے رفقار ہیں, دوست ہیں, وہ کہ ہم سیاست میں حصہ لیتے ہیں, لیکن ہمارا بنیادی مقصد اپنے علاقے کے بزرگوں, بھائیوں اور عزیزوں کا خدمت کرنا ہے. اور میں نے آپ سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ آپ, یہ میری درخواست ہے کہ یہ کیمپ صاحب ایک دفعہ نہ لگائیں, بار بار لگائیں. ہم لوگوں کی آپ پسماندگی بہت ہے, ہمارے جانے آنے کے وسائل نہیں ہیں اور اویئرنیس نہیں ہے. آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ زیادہ فریکوینٹلی یہ کیمپس لگائیں اور ہمیں اپنے ان چیزوں سے زیادہ مستفید کر سکیں. جہاں تک ذوالفقار صاحب کا تعلق ہے, ان کی سوسائٹی ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے. میں ان سے درخواست کروں گا کہ اپنی یہ اویئرنیس سوشل میڈیا پہ کریں. سوشل میڈیا پہ آپ اپنا ایک واٹس ایپ گروپ بنائیں جس میں علاقے کو لوگوں کو شامل کریں, اپنی پروگرس اور اپنے انیشیٹو کا اظہار کریں, تاکہ ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ قدم بڑھا دیں. آپ ایک قدم بڑھائیں گے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اور میرے جتنے دوست ہیں ہم آپ کے ساتھ ہر جگہ بتاؤں گے. ڈاکٹر صاحب نے اپنے پرابلم کا ذکر کیا, پرابلم بڑے جینوئن ہیں. شاہ صاحب نے ان کے حل کا کچھ بتا دیا. باقی جو مسئلے ہیں ڈاکٹر صاحب وہ انشاءاللہ آپ لکھ کے دیں گے. ہم اپنے طور پہ اور اپنی ٹیم کے طور پہ اور ہمارے سہیل صاحب کی وساطت سے جہاں تک ہو سکے گا انشاءاللہ تعاون کریں گے, بجلی کے معاملے میں بھی اور انشاءاللہ ایمبولینس کے معاملے میں بھی. صرف یہ کہ آپ کو ہمیں لکھ کے دینا پڑے گا تاکہ ہم اس کو باقاعدگی سے پرسو کر سکیں. میں ہر فرد کا جو اس کیمپ میں حصہ لے رہے ہیں دل کی اتھا گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اسپیشلی او ڈی سی ایل کی ٹیم کا اور الشفا ٹرسٹ کی ٹیم کا. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے.